حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وعلى تحية والإكرام سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد وعجل فرجا. عزیزان گرامی قدر، بزرگان محترم، موالیان حیدر کرار، مسلسل مجالس عزائے شہنشاہ کربلا کا ذکر جاری و ساری ہے. اس مقدس مقام پر جہاں پر ایک ایسی ہستی کا مزار جنہیں ہم قاضی نور اللہ شستری کے نام سے جانتے ہیں، یہاں مجلس خطاب کرنا چاہے چند لوگوں میں ہو یا بہت بڑے مجمع میں ہو، اصل مسئلہ یہ ہے عزیزان گرامی قدر کہ یہاں پہ پڑھنا قاضی صاحب کے مزار کے سامنے، ان کے سامنے گفتگو کرنا، یہ ہمارے لیے باعث سعادت اور خوش نصیبی سمجھتا ہوں. دوسری چیز یہ عزیزان گرامی قدر، ان کی عظمت اور بلندی کے سلسلے سے صرف اتنا ہی کہہ دینا میں سمجھتا ہوں کافی ہوگا کہ وہ ہستی ہے کہ جسے جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنا بیٹا کہا. بڑی خدمات ہیں اور بڑی زندگی بڑی مشکلات سے بھی گزاری. اس دور میں جب بادشاہت کا دور تھا، دین کو پہنچانے میں بڑی محنتیں کی، بڑی مشقتیں اور بڑے رنج و غم کو جھیلتے ہوئے زندگی گزاری. عزیزان گرامی قدر، مختصر یہ انہی کی کتابوں سے اور انہی کے شاگردوں کے ذریعے سے ہم تک جو دین پہنچا ہے، جو چیز پڑھی ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. چند منٹ بس توجہ رہے، بھلے ہی 5-7 لوگ ہی بیٹھے ہوں، مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ جتنے لوگ بیٹھے ہوں وہ متوجہ ہو کر سنیں اور
اسے اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید کا یہ اعلان ہے سورہ دہر میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، وحدہ لا شریک خدا اعلان کر رہا ہے ہم نے راستہ دکھلا دیا ہے، چاہے شاکر بنو اور چاہے کفر اختیار کر لو۔ عزیزان گرامی قدر، خداوند کریم نے انسان کو، بنی نوع انسانی کو دو راہے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے، اور لانے کے بعد اختیار دے دیا انسان کو، چاہے تم شکر کرنے والوں میں آ جاؤ اور چاہے کفر اختیار کرنے والوں میں چلے جاؤ۔ مسئلہ یہ ہے عزیزان گرامی قدر، ہم شکر کے راستے کو اور کفر کے راستے کو پہچانیں کیسے، اس کی معرفت کیسے حاصل کریں؟ جب ہم اپنی زندگی میں غور کرتے ہیں اور قرآن مجید اقوال معصوم کی طرف غور کرتے ہیں، متوجہ ہوتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شاکروں کا راستہ کون سا ہے اور کفر کا راستہ کون سا ہے۔ حدیث مبارکہ پیغمبر اکرم، یا علی حبک تقوی والایمان و بغضک کفر والنفاق، میں نے جتنی آہستہ سے پڑھا اتنی آہستہ سے آپ نے سنا بھی۔ یہ وہ حدیث ہے جسے نقطہ بنا کر پیش کی جاتی ہے کہ اے علی، تمہاری محبت ایمان ہے اور تم سے بغض رکھنا کفر ہے۔ یعنی انسان اگر اس حدیث پہ غور کرے اور قرآن مجید کی اس آیت کو یکجا کرے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کون سا راستہ اختیار کرنے کے لیے ہدایت کر رہا ہے، کون سا راستہ چھوڑ دینے کے لیے ہدایت کر رہا ہے، کس راستے کو اللہ شکر کا راستہ کہہ رہا ہے اور کس راستے کو کفر کا راستہ کہہ رہا ہے۔ تو پیغمبر کی حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جو علی کا راستہ یہ شاکروں کا راستہ ہے، اور جس پر علی نہ چلے وہ کفر کا راستہ ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی قدر، اب آئیے میں آپ کو سب سے پہلے اعلان کی طرف لے کے چلتا ہوں، جہاں پر یہ اعلان ہوا انی جائل فی الارض خلیفہ، وحدہ لا شریک خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ میں ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ کہاں؟ زمین پر۔ اب یہیں سے ہمیں پہچاننا ہے عزیزان گرامی قدر، میں بہت زیادہ دیر تک آپ کی خدمت نہیں کر پاؤں گا، بہت مختصر وقت میں بہت زیادہ چیزیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ پہلی بحث جو ہوئی وہیں سے ہمیں پہچاننا ہے، کیسے پہچاننا ہے کہ شاکروں کے راستے پہ کون چل رہا ہے اور کفر کے راستے پہ کون چل رہا ہے۔ جناب آدم علیہ السلام کے جب پتلا بنانے کی تیاری ہوئی، جب پتلا بننے لگا تو اللہ رب العزت نے کیا اعلان کیا؟ اذا نفخت فیہ من روحی، جب اس کے اندر میں اپنی روح ڈال دوں، اس کا تسویہ کر دوں، تو تم سب کے سب، تمام ملائکہ کو حکم ہوا کہ سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ عزیزان گرامی قدر، میں نے اپنی گفتگو کا آغاز مکمل طور سے کر دیا ہے، میں اشارہ کرتا جاؤں گا، آپ پہنچتے جائیں گے، مطابقت کرتے جائیں گے۔ کیا ہوا اعلان؟ کہ سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ تمام ملائکہ نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے انکار کیا۔ کیوں؟ کیا کہہ کے اعلان کیا، کیا کہہ کے انکار کیا عزیزان گرامی قدر؟ شیطان نے کیا کہا تھا؟ پالنے والے، میری عبادت میں حرف آ جائے گا، فرق پڑ جائے گا، میں تیری عبادت کرتا ہوں ہزاروں سال۔ اور اس کے پہلے کیا ملائکہ نے کیا سوال کر لیا تھا؟ پالنے والے، اسے بنانے جا رہا ہے کہ جو خونریزی برپا کرے گا۔ ابھی تو جناب آدم بنے بھی نہیں ہیں، لیکن ملائکہ نے سوال پہلے ہی کر لیا، پالنے والے اسے بنائے گا جو خونریزی برپا کرے گا۔ ملائکہ سے میں سوال کروں گا، اے فرشتو تمہیں کیسے معلوم؟ جبکہ اللہ نے بھی کہا انی اعلم ما لا تعلمون،
جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. لیکن یہ سوال کیا کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی زمانہ ایسا گزر گیا ہے جہاں خوریزی برپا ہوئی. بھائی کوئی زمانہ ایسا گزرا ضرور ہے. تو پتہ یہ چلا ہے گرامی قدر، ایک زمانہ وہ گزرا جب بنی نوع انسانی کی خلقت سے قبل، آدم علیہ السلام کی خلقت سے قبل، اللہ رب العزت نے انسان کی خلقت کی، جن کی خلقت کی. انسان سے پہلے جناتوں کی خلقت کی. اور ان جناتوں میں، فرشتوں میں وہ بھی تھا جو سجدہ جناب آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر رہا تھا. وہ اس قدر سجدہ کرنے والا اور نمازی تھا عزیزان گرامی قدر. روایات کے فقرے یہ ہیں، کتابیں یہ بتاتی ہیں کہ جب ملائکہ اور فرشتوں اور جناتوں کو خلقت ہوئی اور دنیا چلتی رہی، تو اللہ رب العزت نے دیکھا کہ جب کچھ جن ایسے ہیں جو دین سے پھر گئے، راہ حق سے بھٹک گئے، اللہ رب العزت نے جناب جبرائیل کو حکم دیا کہ جاؤ انہیں گرز لو اور ختم کرو، انہیں نیست و نابود کر دو. جناب جبرائیل چند ملائکہ کے ساتھ آئے، انہیں نیست و نابودی کی طرف ڈھکیلتے چلے گئے، قتل کرتے چلے گئے، نیست و نابود ہو گئے. لیکن ایک باقی رہا. کسی کھنڈر میں مصلی بچھائے ہوئے، سجدہ ریز، ادھر ملائکہ غرز چلا رہے ہیں لیکن وہ سجدے میں پڑا ہوا ہے. یہ وہی تھا جو آج آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر رہا ہے. وہ سجدہ ریز ہے. ملائکہ تمام جنوں کو قتل کر رہے ہیں جو راہ حق سے بھٹک چکے تھے. اسی کا اعلان ملائکہ کر رہے ہیں. پالنے والے کیا اسے بنانے جا رہا ہے جو خوریزی برپا کرے گا. اب کیا ہوا عزیزان گرامی کا، تمام جنات کو قتل کرنے کے بعد جب وہ بچا، وہ جو آج انکار کر رہا ہے جناب آدم کو سجدہ کرنے سے، وہاں جب جناب جبرائیل پہنچے، پالنے والی یہ تو نماز میں ہے، یہ تو سجدے میں ہے، اسے کیا کروں؟ آواز قدرت آئی کہ ابھی رک جا، ابھی دیکھتا ہوں. پتہ چلا وقت بہت زیادہ گزر گیا. اللہ نے کہا کہ دیکھو ڈسٹرب نہ کرنا، اسے ایسے کہ ایسے اٹھا لاؤ. اب دیکھیے زانے گرامی کا، جو ملائکہ، جو فرشتے وہاں تھے اللہ کے نیک فرشتے، وہ اسے میں مصلی کے لے کر گئے، میں مصلی کے لے کر گئے عرش پر. اب وہ زندگی گزرتی چلی گئی. قصص الانبیاء میں بیان کیا کہ ہزاروں سال کی زندگی گزر گئی اور وہ سجدہ ریز رہا، اللہ کی عبادت میں مصروف رہا. لیکن جیسے ہی جناب آدم کے پتلے کی تیاری ہوئی اور اللہ کا حکم ہوا کہ اسے سجدہ کرو، اب وہاں پر انکار کرنا شروع کر دیا. اللہ نے کیا کہا تھا؟ انی عالمو ما لا تعلمون. یہ تو تھا ہی کافروں میں، وہ تو سجدہ یوں ہی دکھانے کے لیے کر رہا تھا. بھائی صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. وہ تو تھا ہی کافروں میں. اب عزیزان گرامی قدر ایک چیز اور، شیطان جو ہے وہ کسی ایک ذات کا نام نہیں ہے. کبھی آپ سوچیں کہ کسی ایک ذات کا نام ہو، کوئی ایک جن تھا بس وہی شیطان تھا. نہیں، شیطان ایک کیریکٹر کا نام ہے، ایک کردار کا نام ہے جو انسانوں میں بھی آ سکتے ہیں اور جناتوں میں بھی پائے جاتے ہیں. انسان ایک کردار ہے، کیریکٹر کا نام ہے. عربی میں مثال دی جاتی ہے، شتنہ فی الدار. اسے گھر سے، شتنہ کے معنی ہوتے ہیں دور کیا ہوا، شیطان کے معنی ہے دور کیا ہوا. اب چاہے وہ، توجہ رہزان گرامی کا، تو میں بہت تیزی سے گزرنا چاہتا ہوں. اب چاہے وہ بارگاہ الہی سے شیطان بنایا جائے یا بارگاہ رسالت سے بنایا جائے، بھائی صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. شیطانہ کے معنی ہے دور کیا ہوا. کردار، شیطان یعنی ایک کردار کا نام ہے، ایک کیریکٹر کا نام ہے جو انسانوں میں بھی پایا جاتا ہے اور وہ جناتوں میں بھی پایا جاتا ہے. اس نے اپنا کیریکٹر دکھلایا، اپنی شیطانیت دکھلائی بارگاہ الہی میں. کچھ لوگ ایسے بھی تاریخ بتاتی ہے کہ بارگاہ رسالت میں بھی شیطان نظر آئے. اب آئیے جانے گرامی کا، جناب نوح کی طرف چلتے ہیں. ایک شیطان یہاں پکڑا گیا، یہاں آپ نے اندازہ لگا لیا. لیکن جانے گرامی کا، اس شیطان کو پکڑا کیسے جائے؟ آپ کسی
पुलिस वाले से या DIG से आप सवाल करें कि आप शैतानों को, चोरों को कैसे पकड़ते हैं, जो चोर होते हैं उन्हें पकड़ते कैसे हैं, तो वो जवाब देंगे कि हम लोग उनको, उनके कैरेक्टर को देखते हैं, उनका उठना कैसा है, उनका बैठना कैसा है, उनका चलना कैसा है, उनका फिरना कैसा है, वो खाते क्या है, वो बैठते क्या है, जाते कहाँ है, उनकी सोहबत कैसी होती है। हम उन सोहबत को, बैठना, उनका खाना पीना, चलना फिरना, ये गौर करते हैं और एक लिस्ट बनाते जाते हैं। जब लिस्ट तैयार कर लेते हैं तब उन्हें पकड़ कर दिखा देते हैं। अब आइए जाने गिरामी का, एक लिस्ट आपको सामने मिली कि अल्लाह के बनाए हुए के सामने अकड़ जाना, ये एक चोर की सिफत होती है। दूसरी सिफत आपकी खिदमत में पेश करूं, बस उसके बाद खत्म मजलिस है जाने गिरामी का। दूसरी सिफत आइए, जनाबे नूह के दौर में, जनाबे नूह का बेटा और जनाबे नूह की बीवी है ना, ये कैरेक्टर। जनाबे नूह कौन? कश्तिये निजात तैयार करने वाले, कश्तिये निजात तैयार करने वाले। जनाबे नूह का बेटा, कश्ती को छोड़ने वाला। जनाबे नूह की बीवी, कश्ती को छोड़ने वाली। तवज्जो रहे जाने गिरामी का, कौन है जनाबे नूह? कश्तिये निजात तैयार करने वाले। यही तो हुक्म हुआ ना कि मेरे पैगंबर है, मेरे नूह, कश्तिये निजात तैयार करो। अब जनाबे नूह कश्तिये निजात तैयार कर रहे हैं। कश्तिये निजात तैयार हो गई, जनाबे नूह को फिर ऐलान हुआ कि देखो इनसे कहो कि आकर कश्तिये निजात में बैठ जाए। जो कश्ती में सवार हो जाएगा वो अल्लाह के अजाब से बच जाएगा। लेकिन जनाबे नूह की बीवी और बेटा ये गुस्ताखी कर गए, नबी को छोड़कर जाने लगे, मेरे लाल आजा आजा। और उसके बाद सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। जनाबे नूह का बेटा छोड़कर चला गया। जनाबे नूह की बीवी क्या कहा? हम पहाड़ पर चले जाएंगे। जनाबे नूह ने कहा इरकम माना, मेरे लाल मेरे साथ आ जा, काफिरों के साथ मत जा, कुफ्र मत अख्तियार कर। एक वो शैतान था, उसके लिए अल्लाह ने कहा था वकाना मिनल काफिरीन। यहां जनाबे नूह तैयार बता रहे कि काफिरों के साथ न जाना। क्या मतलब? ये नबी को छोड़कर पहाड़ का रुख अख्तियार कर लेना यह कुफ्र की अलामत हुआ करती है। सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। नबी को छोड़कर पहाड़ अख्तियार कर लेना। एक नुक्ता और आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं जाने गिरामी का, जनाबे नूह, देखिए हमारा ईमान तमाम नबी करीम पर है और हम ये भी ईमान रखते हैं कि हर नबी की बीवी उम्मत की माँ है। लेकिन अब ये बताइए जाने गिरामी का, क्या हर नबी की बीवी उम्मत की माँ है? क्या हर बीवी, हर नबी की बीवी उम्मत की माँ हो जाएगी? यहां तो जनाबे नूह की बीवी को कुफ्र में शुमार कर रहा है खुदा बंदे करीम। अब देखिए जाने गिरामी का, एक बीवी और दिखाना चाहता हूं, लेकिन इशारतन पहुंचना आपका काम है। जनाबे मूसा का दौर देख लीजिए। जनाबे मूसा कोहे तूर पर चले गए, अल्लाह का पैगाम आया, चले गए कोहे तूर पर अल्लाह से बात करने के लिए, कलीमुल्लाह है। और जनाबे हारून को कौम के दरमियान छोड़ दिया। जनाबे हारून जनाबे मूसा के वसी हैं, छोड़कर कौम के दरमियान चले गए और खुद पहाड़ पर चले गए अल्लाह से बातें करने के लिए। इधर कौम ने क्या किया? जनाबे नूह को इनकार, जनाबे हारून का इनकार किया, हम इनकी बातें नहीं मानेंगे, और खुद एक जानवर बनाया, उसकी परस्तिश शुरू कर दी। तवज्जो है जाने गिरामी का, एक जानवर बनाया। गाय का वाकया मालूम है जाने गिरामी का, कुरान मजीद में ये बहुत मशहूर व मारूफ वाकया है। जनाबे मूसा जैसे ही पहाड़ पर गए और इधर कौम ने एक गाय बनाई, तमाम जेवरात और सोने चांदी इकट्ठा करने के बाद पिघला कर उसे गाय बना ली और उसकी परस्तिश करने लगे।
ادھر جناب ہارون موجود ہے لیکن خاموش. کیوں؟ اس لیے کہ جناب موسیٰ کی امت جناب ہارون کی کوئی بات سن نہیں رہی ہے. اور ادھر مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے لیے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ اے علی تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے. ادھر جناب موسیٰ پلٹ کر آئے تو کیا دیکھا کہ قوم کفر اختیار کر چکی ہے. پتہ یہ چلا ہارون کو چھوڑ کر اگر کوئی قوم بھٹک جائے تو وہ کفر اختیار کیے ہوتی ہے. اسی طرح علی ہے من کنتو مولا کے اعلان میں اگر کوئی علی کو چھوڑ کے چلا جائے وہ کافر شمار کیا جائے گا. صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. ہوگا اختیار کہ نہیں؟ یا علی یا علی جزاک اللہ. علی 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 علی. خاموش کیوں ہو بھائی؟ شرم آ رہی علی کا نام لیتے ہوئے. علی 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 علی. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری. اذان گرامی کا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک کیریکٹر آپ کو ملا کہ جو نبی کے وصی کو چھوڑ کر چلا جائے وہ بھی تو شیطان ہی ہے کہ نہیں؟ اذان گرامی قدر. اب اگر اذان گرامی قدر میں نے کہا تھا نا کہ بیوی کا اور آپ کو تذکرہ سناؤں. جناب آسیہ. جناب آسیہ کون ہے؟ براہ راست خدا کا دشمن فرعون کی بیوی. ایک جناب نوح کی بیوی جس کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے کفر کا فتویٰ دے دیا. اور ایک جناب آسیہ فرعون کی بیوی. جناب آسیہ کے لیے جناب آسیہ نے جب سوال کیا پالنے والے میرے لیے جنت میں محل بنا. آواز قدرت آئی تیار ہے. فرعون کی بیوی ہے لیکن جنت میں محل تیار. جناب نوح کی بیوی ہے لیکن جہنم میں جائیں گی. ہے کہ نہیں جانے گرامی کا؟ کتنا کیریکٹر میں فرق کتنا ہے. فرعون کی بیوی ہے. فرعون کون ہے؟ براہ راست اللہ سے دشمنی رکھنے والا جو اپنے محل پہ چڑھ جایا کرتا تھا اور آسمان میں تیر چلانے کے بعد کہتا تھا اے موسیٰ میں تیرے خدا کو قتل کرنے جا رہا ہوں. اور چلاتا بھی تھا. اذان گرامی قدر ایک طرف جناب آسیہ ہے جن کے لیے جنت میں مکان. ایک طرف جناب نوح کی بیوی جن کے لیے جہنم میں جگہ. بتائیے فضیلت کس بنا پر ہے؟ توجہ اذان گرامی قدر. فضیلت کس بنا پر ہے؟ کبھی جناب آسیہ نے نماز پڑھی، کبھی روزہ رکھا، کبھی حج کیا؟ نہیں نا. اس لیے کہ اگر وہ نماز پڑھتی تو فرعون قتل کر لیتا. اگر فرعون کو پتہ چل جاتا کہ اللہ وحدہ لا شریک سے محبت رکھنے والی ہے، موسیٰ کی پالنہار ہے، موسیٰ سے محبت رکھتی ہے، نبی سے محبت رکھتی ہے، تو قتل کر دیتا فرعون. اس بنا پر جناب آسیہ نے نماز کبھی نہیں. دیکھیے اذان گرامی کا کبھی آپ یہ سوچنے لگے کہ مولانا نے آج موقع دے دیا. اور ہماری مائیں بہنیں بھی اس بات پہ غور کریں کہ جناب آسیہ نے نماز اس لیے نہیں چھوڑی تھی کہ انہیں آزادی تھی. وہاں پر ایک نبی کو پالنا تھا. کس بنا پر؟ جناب آسیہ سے سوال کروں بی بی ہمیں اتنا بتا دیئے کہ جو اللہ سے آپ نے جنت کا مطالبہ کیا ہے کس بنا پر؟ کہا دیکھتے نہیں ہو میں نے ایک نبی کی پرورش کی ہے تو اب مجھے جواز مل گیا. ابھی مجھے پتا چل گیا نہ تو جنت ملے گی نماز کے نام پر، نہ روزے کے نام پر، نہ جہاد کے نام پر. اگر جنت ملے گی تو نبوت کے پرورش میں اب ابو طالب پہ شک نہ کرنا، اس لیے کہ ابو طالب نے سید المرسلین کو پالا ہے. صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. سید المرسلین جناب موسیٰ کے. اور جناب موسیٰ ہیں کون؟
ہمارے نبی کریم سے تو چھوٹے ہیں، صرف کلیم اللہ ہیں، اور ہمارے نبی کریم جسے ابو طالب علیہ السلام نے جس نبی کو پالا اس کا معیار سب سے زیادہ بلند ہے، سید المرسلین، 1,24,000 انبیاء سے افضل ترین ہمارا نبی۔ اب آئیے زانے گرامی کا، جناب موسیٰ علیہ السلام، ایک دور وہ گزرا اور ایک دور وہ بھی ہے کہ جب دریائے نیل کو پار کر رہے ہیں، جب دریائے نیل کو پار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی جب جناب موسیٰ کے ساتھ ان کی ساری قوم 12 قبیلے گزرتے چلے گئے اور پیچھے سے فرعون کا لشکر کیا کر رہا تھا؟ کس تعاقب میں جا رہا تھا؟ جناب موسیٰ کو قتل کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ کبھی آپ سوچ رہے ہو کہ اس پذیرائی کرنے کے لیے جا رہا ہوں؟ نہیں، قتل کرنے کے لیے۔ کس کے؟ جناب موسیٰ کو قتل کرنے کے لیے۔ توجہ رہزان گرامی کر، جناب موسیٰ اپنی 12 قبیلوں کو لے کر دریائے نیل کو ادھر عبور کیا، ادھر گزرے۔ آخری فرد جناب موسیٰ کی قوم کا جب دریا سے نکل رہا تھا، ادھر فرعون کے لشکر کا آخری فرد دریا میں داخل ہو رہا ہے۔ دیکھیے حکمت الہی اذان گرامی کا، ادھر فرعون کے لشکر کا آخری آدمی دریائے نیل کے اندر پہنچا، ادھر جناب موسیٰ کے قوم کا آخری فرد دریا سے باہر ہوا۔ ادھر اللہ نے جو راستہ بنا ہوا تھا، جو پانی کی دیوار بنی ہوئی تھی، اسے ملا دیا۔ توجہ رہزان گرامی کا، ادھر ملنا تھا، دریائے نیل کی دیواروں نے گلے ملا، ادھر فرعون کا لشکر نیست و نابود۔ اب دریائے نیل کے اندر غرق ہونے والا فرعون، توجہ رہزان گرامی کا، ہمیں یہی بتاتا ہے، ہمیں کم سے کم دریائے نیل سے اتنا تو فیصلہ کرنا چاہیے، دنیا کو بتانا چاہیے کہ جب مشترکہ دشمن ہمارے مخالف ہو جائے تو ہم تمام شیعہ سنی کو مل کر دشمن کو ایسے ہی نیست و نابود کرنا چاہیے، ہے کہ نہیں زانے گرامی کا؟ یہ ہے معاملہ زانے گرامی کا، جہاں شیطانیت آ جائے۔ آپ نے دیکھا شیطان، میں نے بتایا نا، شیطان ایک کیریکٹر کا نام ہے، بھیس بدل سکتا ہے، مولوی کے لباس میں آ جاتا ہے۔ ابھی آیا تھا ایک شیطان آسٹریلیا سے آیا تھا، ابا قبا امامہ، بہترین داڑھی خط، شیطان ہے یہ زانی گرامی کا۔ کبھی آپ لباس میں، داڑھی میں ایمان نہیں ہوتا ہے زانی گرامی کا۔ کبھی آپ سوچیں کہ وہ امامہ ابا قبا پہن کر آ گئے تو اب وہ بہت بڑے عالم ہو گئے، بہت بڑے ہدایت کرنے والے ہو گئے، ایسا نہیں ہے زانی گرامی کا۔ معاملہ بگڑ بھی سکتا ہے بھائی۔ اگر میں نے ایک مثال دی آپ کے سامنے کہ اگر چور کو پکڑنا ہو، آپ نے غور کیا ہوگا، جب چور کو پکڑنا ہوتا ہے، چور کی تلاش ہوتی ہے تو ہم گھر گھر تلاشی کرتے ہیں، ہم دکانوں میں، ہوٹلوں میں، ہر جگہ کرتے ہیں، لیکن ڈی آئی جی صاحب کے اگر چھپا ہوا ہے تو کوئی تلاش کرنے کے لیے جائے گا کوئی؟ ہے کوئی امید؟ ڈی آئی جی صاحب سے سوال کیجئے آپ کہ آپ کیا چور ہے تو اکڑ بھی جائیں گے، لیکن اگر ایماندار ہیں تو وہ پکڑوا بھی دیں گے۔ یہی معاملہ ہے زانے گرامی قدر۔ آپ کو اور میں قریب کر دینا چاہتا ہوں مثال سے۔ ایک مثال یہ بھی ہے زانے گرامی قدر، ہم سے سوال ہوتا ہے کہ اگر نبی کریم کے اتنے قریب تھے، بس آخری فقرہ، ائمہ معصومین، تو الگ الگ کیوں ہیں؟ یہ جدا جدا مقامات پر کیوں ہیں؟ ان کے روضے دور دور کیوں بنے ہوئے ہیں؟ سب مدینہ منورہ میں ہوتے۔ اب جب ڈی آئی جی صاحب سے پوچھیں گے جب آپ چوروں کو پکڑ لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کہیں گے کہ ہم اپنے کوتوالی کے اندر بند کر کے رکھے ہیں۔ معاملہ مدینہ منورہ کا یہی ہے۔ پیغمبر نے 2 چوروں کو بغل میں دبا رکھا ہے، باقی کہیں نجب میں بھیج دیا، جو اچھے لوگ تو کبھی کربلا میں بھیج دیا کہ جاؤ دین پھیلاؤ، چوروں کو ہم نے دبا رکھا ہے۔
وہی سلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. ہے کہ نہیں یہ چور؟ چور تھے کہ نہیں؟ تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کہ حق کے غاصب. ہمارا معاملہ ہوتا ہے تو ہم اپنے مومن بھائی ہی کیوں نہ ہو اس سے لڑنے کے لیے آمادہ رہتے ہیں، لیکن جہاں اہل بیت کا تذکرہ آ جائے تو ہم میں سے ہی کچھ چور صفت تیار ہو جاتے ہیں. کس لیے؟ اتحاد سے کام لیجئے. جہاں اہل بیت کی بات آ جاتی ہے، ذکر جناب زہرا کی بات آ جاتی ہے، حق پرستی کی بات آ جاتی ہے، وہاں اتحاد نظر آتا ہے. اور جہاں ضروری ہے کہ ہمارا ایک مومن دوسرا مومن ایک دوسرے میں اختلاف نہ ہو، وہاں ہم نہیں چھوڑتے. وہاں پتہ ہی چلتا ہے کہ دو مومن کے درمیان جھگڑا ہو گیا تو ہم تیسرے پہنچ جائیں گے کہ اس کے درمیان اور کشیدگی آ جائے، مقدمے بازی اور چلے. جبکہ ضرورت یہاں ہے کہ مومن کو ملایا جائے، منافقت کو الگ کیا جائے. یہ اعزان گرامی قدر ہماری زندگی کے دستور میں کتنے شیطان صفت لوگ نظر آتے ہیں اور ہم پہچان نہیں پاتے. جبکہ معرفت کے لیے، پہچان کے لیے اہل بیت علیہ السلام نے جگہ جگہ پر، مقام مقام پر شیطانوں کی پہچان کروائی کہ دیکھو انہیں پہچانو، یہ شیطان ہے، اور انہیں پہچانو کون حق پر ہے. شاکروں والی فہرست کون سی ہے اور کافروں والی فہرست کون سی ہے؟ شاکروں والی فہرست میں سب سے پہلا بورڈ جو نظر آتا ہے وہ اصول دین کا نظر آتا ہے، اور اسی اصول دین میں توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت تک پہنچتا ہے. یہی شاکروں کے راستے پر جب آپ آگے بڑھیں گے تو فروع دین کا بورڈ نظر آ جائے گا. فروع دین کا جب بورڈ نظر آئے گا تو آپ کو چھوٹے چھوٹے شہر نظر آئیں گے، نماز کے نام پر، روزے کے نام پر، حج کے نام پر، زکوٰۃ کے نام پر. لیکن اذان گرامی قدر اگر ہم واقعاً محبت اہل بیت، محبت علی علیہ السلام میں زندگی گزار رہے ہیں تو ہمارے درمیان میں، ہمارے راستے میں نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ والا بورڈ آنا چاہیے، غیروں والا بورڈ نہیں آنا چاہیے. غیبت، جھوٹ، فریب، مکاری، ریاکاری یہ نہیں آنی چاہیے. اس لیے کہ اسی چیز کو تو ختم کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے کربلا کا رخ کیا تھا. کیا کہا تھا؟ میں جنگ کرنے نہیں جا رہا ہوں، میں امر بالمعروف کرنے جا رہا ہوں، نہیں انل منکر کرنے جا رہا ہوں. جو آج دین میں شراب خوری، حرام خوری، زنا خوری ہو رہی ہے اسے میں بتانے جا رہا ہوں. کوئی بتا دے ہمیں اذان گرامی کا امام حسین کا کسی قول میں لکھا ہوا ہو کہ میں جنگ کرنے جا رہا ہوں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر. اور ہمارا معیار کیا ہے اذان گرامی قدر؟ ایک ایک بالش کے لیے لڑ رہے ہیں. کسی بھائی کا اگر مکان بن رہا ہے اور ایک بالش اس کی دیوار ہماری زمین میں آ گئی تو نہیں توڑو، بھلے ہی 50,000 روپے کا اس کا نقصان ہو جائے لیکن توڑو، کیونکہ وہ ایک بالش ہماری ہے. اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے امام حسین کربلا گئے. جھوٹ، فریب، جھوٹی گواہی دینا، یہ ساری چیزیں اذان گرامی قدر. اور امام حسین کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان اس طرف چلے جس طرف اللہ چلانا چاہتا ہے. اللہ اس طرف چلانا چاہتا ہے جہاں نماز ہے. ایک فرقہ نکل پڑا یہ کہ نماز فائدہ نہیں پہنچاتی ہے. اگر نماز فائدہ نہ پہنچاتی اور نماز لائق احترام نہ ہوتی تو ہمارے 12 امام 14 معصومین علیہ السلام نے خون بہتے میں جو نماز ادا کی ہے وہ نہ کرتے. اگر نماز اتنی اہمیت نہ رکھتی تو امام حسین علیہ السلام کا سر سجدے میں نہ جدا ہوتا. اگر نماز اتنی قیمتی نہ ہوتی تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا سر اقدس نماز میں زخمی نہ ہوتا. اگر نماز اتنی فضیلت نہ رکھتی تو شکستہ پہلو جناب زہرا تسبیح و تحلیل نہ کرتی. سوگوارو، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے سلسلے سے میں چند فقرے مصائب کی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. تصور کریں جن حضرات کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، روایت کے فقرے یہ ہیں
کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو بھی چند دن ہی گزرے تھے بابا سے جدا ہونے کے. بابا کو روتی تھی، مدینے میں لوگ شور و غل کرتے تھے کہ ابو الحسن اے علی، نبی کی بیٹی سے کہہ دو کہ یہ کہیں دور جا کے رویا کریں کیونکہ ہماری نیندوں میں خلل پیدا ہو جاتی ہے. سوگوارو جناب زہرا کو جب یہ خبر پہنچی تو مولا کائنات سے عرض کرتی ہیں ابو الحسن میرے لیے کوئی ایک جگہ معین کر دو جہاں میں اپنے بابا کو رو لیا کروں. بیٹی کی محبت جانتے ہیں نا سوگوارو، بیٹی کو باپ سے کتنی محبت ہوا کرتی ہے. جناب زہرا سلام اللہ علیہ اور بیوی، کوئی بیوی اپنے شوہر کے لیے سہارا ہو نہ ہو لیکن مولا کائنات کے لیے بہت بڑا سہارا تھی جناب زہرا. جناب زہرا نے وقت آخر یہی کہا تھا ابو الحسن میں تمہیں خدا کے حوالے کر رہی ہوں. اور مولا کائنات شبوں میں پیغمبر کی قبر پر جا کر یہی گریا کرتے تھے اے اللہ کے رسول میرا بہت بڑا سہارا دنیا سے چلا گیا. جزاکم اللہ خیر الجزا. سوگوارو بس میں مختصر کر رہا ہوں اپنی تقریر کو. سوگوارو روایت کے فقرے یہ ہیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ جب جناب زہرا کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرا دیا گیا، آواز دی اے فضا میرے محسن کی خیر ہو. ادھر جناب فضا آئی قریب، ایک مرتبہ جناب زہرا کو سنبھالا، حجرے میں لے گئی. جناب زہرا نے اسما کو بلا لیا، اسما میرے قریب آ جا. اسما قریب آئی اور ایک مرتبہ وصیت کرنا شروع کر دی اے اسما دیکھو میرے بچے ابھی مسجد سے آئیں گے، پہلے انہیں کھانا کھلا دینا. اسما اگر میرے تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے تو سمجھ لینا زہرا زندہ ہے، اگر تسبیح و تحلیل کی آوازیں بند ہو جائے سمجھ لینا زہرا دنیا سے چلی گئی. لو سوگوارو وصیتیں ہو گئی. مولا کائنات سے وصیت کی اے علی ارے میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا. اے علی ارے میرا جنازہ ان عرب کے دستور کے اعتبار سے نہ اٹھانا، اس لیے کہ جب یہ جنازہ اٹھاتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ مرد کا جنازہ کون سا ہے، عورت کا جنازہ کون سا ہے. اے علی کچھ ایسا اہتمام کرنا کہ میرا جنازہ لوگوں کو پتہ نہ چلے. لو سوگوارو وہ وقت بھی آیا، جناب زہرا نے ایک وصیت اور آگے بڑھائی اے ابو الحسن میرا جنازہ تم ہی پڑھانا، میرا غسل تم ہی دینا، مجھے کفن بھی تم ہی پہنانا. لو سوگوارو جناب زہرا نے ایک وصیت اور کی اے علی دیکھو میرے دونوں بچے مجھے بڑے پیارے ہیں، میرے جانے کے بعد تم دوسری شادی ضرور کر لینا لیکن میرے بچوں کا خیال رکھنا. اے ابو الحسن ارے میرا بیٹا حسن راتوں کو اٹھ کر ارے اس کے کلیجے میں درد ہوتا ہے، ذرا آہستہ آہستہ سہلانا. جزاکم اللہ خیر الجزا. اے ابو الحسن یہ میرا چھوٹا پسر حسین اسے راتوں کو بڑی پیاس لگا کرتی ہے، اسے پانی پلا دیا کرنا. لو سوگوارو مولا کائنات مشکل کشا ارے غسل دینے لگے. ایک مرتبہ چیخ ماری واہ محمدہ واہ محمدہ کی صدا بلند ہوئی. سلمان نے سوال کر لیا اے باب خیبر کو اکھاڑنے والے، اے مشکلوں کو حل کرنے والے، آج سے پہلے اتنا تمہیں چیختے ہوئے نہیں دیکھا، مولا وجہ کیا ہے؟ کہا اے سلمان ارے تمہیں کیا بتا، مجھے زہرا نے آج تک یہ نہ بتلایا کہ پسلیاں ٹوٹ گئی ہے. لو سوگوارو آخری فقرہ، ایک مرتبہ کفن پہنایا گیا. جناب زہرا کفن پہنانے کے بعد مولا کائنات نے آواز دی بچوں مادر گرامی سے رخصت لو. کبھی جناب کلثوم، کبھی جناب زینب، کبھی جناب امام حسین امام حسن ایک گوشے میں ارے ننھا سا پسر امام حسین گوشے میں کھڑے ہوئے یہ منظر دیکھ رہے ہیں. مولا کائنات نے آواز دی میرے لال کیا اپنی مادر گرامی سے رخصت نہ ہوگا؟ آواز دی بابا ارے جب تک ماں نہیں بلائے گی حسین نہیں آئے گا. ارے بندے کفن ٹوٹے، زہرا کے ہاتھ نمودار ہوئے، آجا میرے کربلائی لال،
آجا میرے حسین وسیعلم الذین ظلموا